نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے علامہ اقبال کی شکوہ اور جواب شکوہ پر۔ شکوہ اور جواب شکوہ جو کہ مشہور اپنی نوعیت کے دو نظمیں ہیں۔ دراصل علامہ اقبال نے 1911 میں شکوہ لکھا تھا جس میں گستاخی کا عنصر پایا جاتا تھا، جس میں گستاخی کی ایک آمیزش تھی، جس پہ لوگوں نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ علامہ اقبال پر فتوے لگ گئے، کفر کے فتوے لگ گئے، جو کہ نظم شکوے میں ایک قسم کے سوالات تھے۔ ان سوالات کا جواب علامہ اقبال نے خود ہی دینا تھا، تو 2 سال بعد یعنی 1913 میں علامہ اقبال نے جواب شکوہ لکھی۔ جواب شکوے میں علامہ اقبال نے بتایا کہ شکوے میں کیا کہنا چاہتا تھا، میری مقصد کیا تھی، میری غرض کیا تھی، آپ کیا سمجھے، میں نے کیا کہا تھا۔ تو جب جواب شکوہ سامنے آیا تو جو لوگ تنقید کر رہے تھے وہ علامہ اقبال کے مداح بن گئے۔ شکوہ اور جواب شکوے کے اوپر نظر ڈالی جائے تو شکوہ تقریباً 32 بندوں پر مشتمل ہے، جواب شکوہ تقریباً 36 بندوں پر مشتمل ہے۔ یہ شکوہ اور جواب شکوہ سمجھ نہ آنا، یہ مشکل ہونا اس لیے بھی ہے کہ یہ کوئی ترتیب سے نہیں ہے۔ مثلاً شکوہ بند نمبر 1 کا جواب شکوہ بند نمبر 1 میں ملے، 2 کا 2 میں ملے، اسی ترتیب سے نہیں ہے، بلکہ شکوہ بند نمبر 1 کا جواب آپ کو جواب شکوہ کے بند نمبر 1 میں بھی مل سکتا ہے، بند نمبر 2 میں بھی مل سکتا ہے، 3، 4، 6، 10، 30، 36 کسی بھی بند میں بند نمبر 1 کا جواب مل سکتا ہے۔ اس لیے ان کو ڈھونڈنا، ترتیب دینا ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ شکوہ اور جواب شکوے دونوں کے بندوں کو ملا کر ہم یہ واضح کر دیں کہ علامہ اقبال شکوے میں کیا کہنا چاہتا ہے اور اس کا جواب شکوہ کیا ہے۔ کوشش کریں گے کہ اس چیز کی بے غبار وضاحت ہو، تشریح ہو۔ علامہ صاحب شکوے کی بند نمبر 1 کی پہلے شعر میں کہتے ہیں، کیوں ضیاکار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں۔ دراصل علامہ اقبال اللہ تعالیٰ سے یہ شکوہ کر رہا ہے کہ ایک وقت تھا مسلمانوں کی راج تھی، اسلام کا سکہ چل رہا تھا، اسلام غالب تھی دنیا پہ، کفر مغلوب تھا۔ آج جو کہ اسلام مغلوب ہے، کفر غالب ہے، مسلمان ہمیشہ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ آخر مسلمانوں پہ یہ ظلم کیوں؟ یہ ایک شکوہ کر رہا ہے، شکایت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو اس شعر میں یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنا مستقبل کا کیوں نہ سوچوں، میں کیوں خاموش رہوں، اللہ تعالیٰ سے میں اپنی حال کی شکایت کیوں نہ کروں، میں اپنی اس ظلم کی، مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ڈائے جا رہے ہیں اس کی شکایت کیوں نہ کروں، میں کیوں خاموش رہوں۔ تو کہتا ہے کیوں ضیاکار رہوں، یعنی کیوں میں اپنا نقصان کرنے والا بنوں، مستقبل کا نہ سوچ کر کیوں میں اپنا نقصان کروں، سود فراموش رہوں، اپنے فائدے کا نہ سوچوں، یعنی مستقبل کی سوچ یہ میرا فائدہ ہے، مسلمانوں کا فائدہ ہے، برصغیر کا فائدہ ہے، میں مستقبل کا کیوں نہ سوچوں۔ آگے کہتا ہے فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، فکر فردا نہ کروں، میں اپنا مستقبل کا نہ سوچوں اور محو غم دوش رہوں، بس ماضی میں کھویا رہوں، ماضی کا سوچتا رہوں، اپنی ماضی کی تعریف کرتا رہوں کہ میری ماضی یہی تھی، میرے آبا و اجداد یہ تھے، کفر کو گھٹنوں کے بل گرایا، کفر کو ناک میں چنے چپوایا، یہ کیا وہ کیا، بس صرف اپنی ماضی میں کھویا رہوں، میں اپنا مستقبل کا سوچ کیوں نہ کروں، میں اپنا مستقبل کا فکر کیوں نہ کروں۔ آگے دوسرے شعر میں کہتے ہیں نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں۔ اس شعر سے مقصد علامہ اقبال کا یہ ہے کہ یہ برصغیر کو ایک چمن سے تشبیہ دے رہا ہے کہ برصغیر گویا ایک چمن ہے، اس میں رہنے والی عوام گویا کہ بلبل ہے۔ تو کہتا ہے کہ نالے بلبل کے سنوں، یعنی میں برصغیر میں رہنے والی عوام کا، میں مسلمانوں کا آہ و بکا سنوں، ان کی فریاد سنوں، اور ہمتن گوش رہوں، بس سنتا رہوں، بس سنتا رہوں، خاموش رہوں، ان کی آہ و بکا سنوں، ان کی ظلم کی داستانیں سنوں اور سنتا رہوں، بس خاموش رہوں۔ کیوں؟ میں ایسا کیوں کروں؟ آگے کہتا ہے ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، اے میرے دوست میں کوئی گل ہوں، کوئی پھول ہوں کہ خاموش رہوں۔ چمن میں پھول ہوتا ہے، پھول کی پتیاں ہوتی ہے زبان کی طرح، لیکن وہ بول نہیں سکتا ہے، تو میں بھی اس پھول کی طرح زبان رکھوں اور بولوں نہ، کیوں؟ میں ضرور بولوں گا، میں ضرور اللہ سے شکوہ کروں گا، شکایت کروں گا۔ آگے کہتا ہے کہ میں یہ شکوہ شکایت میں کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے جرأت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، جرأت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو، جرأت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو،
مجھے بولنے کی جو جرت، مجھے بولنے کی جو بہادری ملی ہے، یہ تاب سخن ہے مجھ کو، یہ میری بات کرنے کی صلاحیت میں دی ہے۔ اللہ نے مجھے بات کرنے کی صلاحیت دی ہے، اللہ نے مجھے فصاحت دی ہے، بلاغت دی ہے، سمجھ دی ہے، سمجھ بوجھ دی ہے، اس کی وجہ سے میں بولتا ہوں، میں بولنے کی جرت کرتا ہوں، بہادری کرتا ہوں۔ شکوہ اللہ سے، یعنی اللہ سے میری شکوہ ہے، اللہ سے میری شکایت ہے مسلمانوں کی حال کے بارے میں۔ خاکم بدہن ہے مجھ کو، میری زبان میں خاک ہو، اگرچہ اللہ سے شکایت کرنا ایک بڑی بات ہے، لیکن پھر بھی میں مسلمانوں کی حالت کی شکایت اللہ سے کروں گا۔ یہ پہلے بند کے 3 اشعار ہیں۔ اب جواب شکوہ 2 بندوں پر مشتمل ہے، بند نمبر 1 اور بند نمبر 2۔ 3 اشعار بند نمبر 1 میں ہے، 3 اشعار بند نمبر 2 میں۔ بند نمبر 1 کے پہلا شعر یہ ہے: دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دراصل علامہ اقبال کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے بند نمبر 1 میں شکوے میں جو شکایت اللہ سے کی ہے، جو شکوہ اللہ سے کی ہے، دراصل یہ میرا دل کا درد ہے، یہ میری دل کی بات ہے۔ اور دل کی بات، میں نے یہ باتیں دل سے، میں یہ باتیں کیوں کرتا ہوں؟ کیونکہ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں نے جو شکوہ کیا ہے وہ دل سے کیا ہے، تاکہ خالق ہماری دعا، ہماری صدا سنے، اس لیے میں نے دل سے یہ شکوہ کیا۔ تو کہتا ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، یعنی دعا کے پر نہیں ہوتے، اڑنے کے لیے دعا کی پر نہیں ہوتے، لیکن طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دعا اتنی اڑتی ہے، اڑان رکھتی ہے کہ عرش کو پہنچ جاتی ہے۔ تو میں کیوں دعا نہ کروں، میں کیوں شکوہ نہ کروں، میں کیوں شکایت نہ کروں؟ قدسی الاصل ہے، رفعت پہ نظر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے، رفعت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے، گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ دعا کی تعریف کر رہا ہے۔ دعا کیا چیز؟ دعا وہ چیز ہے جو قدسی الاصل ہے، یعنی اصل کے اعتبار سے پاک ہے۔ دعا جو دل سے نکلتی ہے وہ تصنع سے پاک ہوتی ہے، وہ بناوٹ سے پاک ہوتی ہے۔ دعا جب دل سے نکلتی ہے، پاک خالص دعا، تو وہ رفعت پہ نظر رکھتی ہے، وہ فوراً اڑان کرتی ہے، عرش کی طرف نکلتی ہے۔ خاک سے اٹھتی ہے، گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ جو خالص دعا ہوتی ہے، دل کی دعا، وہ زمین سے اڑتی ہے، گردوں پہ گزر رکھتی ہے، آسمانوں سے گزرتی ہے، آسمان، ستارے، سیارے، ان سے گزر کے عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ دعا کی تعریف کر رہا ہے۔ تو کہتا ہے میں بھی ایسا ہی دعا کر رہا ہوں، شکوہ کر رہا ہوں، اللہ سے شکایت کر رہا ہوں، تو میں یہ دل سے دعا، میری یہ دل کی کیفیت ہے۔ یعنی علامہ اقبال جواب شکوہ میں یہ شکوہ جو کیا ہے وہاں اپنی دل کی کیفیت بیان کر رہا ہے کہ شکوے میں میری دل کی کیفیت یہ تھی۔ آگے تیسرے شعر میں کہتا ہے: عشق تھا فتنہ گر و سرکش و چالاک میرا، عشق تھا فتنہ گر و سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نال آئے بے باک میرا۔ علامہ اقبال کہتا ہے میں نے شکوے میں جو درد بری، دکھ بری شکوہ کی ہے، شکایت کی ہے، دراصل وہ میرا عشق تھا، میرے اندر کی درد تھی، وہ تھی فتنہ گر، اس نے ہنگامہ برپا کیا، وہ سرکش، وہ باغی ہو چکا تھا۔ میرا اندر کا جو درد ہے، میرے اندر کی جو درد ہے، مسلمانوں کے بارے میں جو سوچ رہا تھا، جو ظلم میں سن رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، اس کی درد میرے اندر، میرے دل میں، اس کی درد نے ایک فتنہ برپا کیا ہوا تھا، فتنہ گر تھا، فتنہ برپا کیا ہوا تھا۔ وہ سرکش، اس نے بغاوت کی تھی، وہ باغی، میری وہ درد باغی ہو چکی تھی، الفاظ میں کنٹرول نہیں کر سکتا تھا اس درد کے بلبوتے پہ۔ کہتا ہے وہ چالاک میرا، اور ساتھ ساتھ سمجھداری بھی، صرف درد، بے سمجھ جاہل درد نہیں تھی، بلکہ درد ایسی ایک درد میرے دل میں اٹھی تھی جس نے فتنہ برپا کیا ہوا تھا کہ جو سمجھ بھی رکھتی تھی۔ تو میں نے اسی سمجھ کے ساتھ شکوہ کیا ہے، عام شکوہ نہیں کیا کہ آپ ناراض ہوں گے۔ آگے کہتا ہے آسماں چیر گیا نہ لائے بے باک میرا، آسماں چیر گیا نہ لائے بے باک میرا، میرا بے خوف صدا، جب دل میں میرا درد پیدا ہو گیا، عشق نے اندر طوفان برپا کیا، تو میں نے بے خوف صدا دی، بے خوف شکوہ کیا، بے خوف دعا دی، بے خوف شکایت کی۔ اس شکایت کا ثمرہ کیا نکلا؟ آسماں چیر گیا بے باک صدا میں، آسماں چیر گیا، آسمانوں کو چیرتے ہوئے عرش تک پہنچ گیا، نالائے بے باک میرا، میرا بے باک بے خوف صدا۔